بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام QD with شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج سے ٹھیک 1 سال قبل جب دشمن نے شب خون مارنے کی ناکام کوشش کی تو اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑ رہا ہے کہ جس کی رگوں میں جرت اور ایمان کا لہو دوڑتا ہے. مارکا حق صرف ایک فوجی دفاع کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کی غیرت اور بقا کی وہ داستان تھی کہ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم امن پسند ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں. اس 1 سال نے ثابت کیا ہے کہ حق کی فتح محض میدان جنگ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ قوموں کے وقار کو ہمالیہ سے بھی بلند کر دیتی ہے. اس مارکہ حق کے مختلف پہلوؤں پر مزید اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب مظہر اللہ صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب مظہر اللہ صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے مارکے دیکھے ہیں اور کامیاب مارکے دیکھے ہیں، لیکن یہ مارکہ حق کا یہ ایک ایسا مارکہ ہے جس نے سارے مارکے جو اس سے پہلے ہوئے ہیں وہ بلا کر رکھ دیے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس مارکے کو؟ شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. گزارش یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے بہادر سپوتوں نے چونڈا تھا جو کام ہے اس کو بھارت کے فوجی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا، اور پھر لاہور میں آپ نے دیکھا میجر علی بھٹی شہید نے ایک داستان بہادری کی جو ہے وہ رقم کی. اسی طرح کرنل شفقت عباس بلوچ بعد میں کرنل بنے، ان کو سیویئر آف لاہور کہا جاتا ہے، اور وہ غازی رہے اور انہوں نے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا. آپ کو یاد ہوگا بہت سی کتابوں میں ہم پڑھتے رہے، بہت سے لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھارتی فوج جو ہے اس کے جرنیلوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنی شام جو ہے وہ جم خانہ لاہور میں منائیں گے اور وہاں ایک جشن منائیں گے فتح کا. تو فتح کا جشن کیا منانا تھا؟ وہ تو اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے BRB نہر سے. تو پاکستانیوں نے اس وقت ایک بہادری کی داستان رکھی. اسی طرح فضاؤں میں اس وقت ہمارے ایئر مارشل نور خان، ایئر مارشل اصغر خان اور سیسل چودھری اور ان لوگوں نے ایک ایسی داستان رقم کی کہ فضائیہ میں بھی بھارت کو بالکل بے بس کر دیا. 1971 میں ایک سانحہ ہوا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کی غلطیاں تھیں. اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے یحییٰ خان، اس کی بھی غلطی تھی. پھر سب سے بڑی غلطی بھٹو کی تھی کہ بھٹو ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے. حالانکہ جمہوری رسوموں کے تحت بھٹو کو اقتدار نہیں مل رہا تھا، کیونکہ بھٹو کے پاس تو ساری 81 سیٹیں تھیں، تو 160-62 سیٹیں جو تھیں وہ عوامی لیگ کے پاس تھی. خیر، اس اقتدار کی خیجر تانی میں ہمارا ایک بازو ہم سے رد ہوا، دل دکھی ہوا، مگر اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگوں کا زیادہ قصور، جنہوں نے اقتدار کی رساکشی میں اپنی ملک کی پرواہ نہیں، اپنے اقتدار کو ترجیح. اس کے بعد سے بھارت یہ سمجھتا تھا کہ وہ کوئی بہت طاقتور چیز بن گیا ہے اور پاکستان کو بہت کمزور ہے. حالانکہ ہمارا ایٹمی پروگرام بھی جاری رہا اور ایک مرتبہ انڈین فوجیں جو تھی وہ بارڈرز پر لگ گئی، بڑا ماحول سرگرم تھا.
تو اس وقت جو ہمارے صدر تھے جنرل ضیاء الحق، وہ کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت ایک میچ دیکھنے چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی میں اپنے جہاز کی ریفل کے لیے وہاں دلی رکوں گا. اچھا، یہ جو بات اب میں بتانے جا رہا ہوں، یہ انڈیا کے جو قومی سلامتی کے مشیر رہے انہوں نے اپنی کہا. اب بقول ان کے انہوں نے کہا ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی کہ پاکستانی صدر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں. تو راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ ہم بھائی ان کا یہاں تو نہیں کر سکتے کوئی استقبال. تو خیر کیبنٹ نے ایک چیز طے کی کہ ہم ان کو ایئرپورٹ پہ ہی بس ملیں گے اور وہی جو وی آئی پی روم ہوگا وہاں سے چلے جائیں گے. تو انڈین نے ایک پالیسی بنائی کہ پاکستانی صدر کو ہم نے اس طرح ٹیکل کرنا ہے. بقول ان کے نیشنل ایڈوائزر تھے قومی سلامتی کے، ان کا کہنا ہے کہ ضیاء الحق آئے اور ٹھنڈا یا کمرہ تھا، یہ موسم تھا گرم، اور اس ٹھنڈے یا کمرے میں جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے کان میں کوئی ایسی بات کی کہ ان کے پسینے آ گئے. اچھا، وہ بات یہ تھی، یہ انہوں نے لکھی پھر بعد میں، بات تو پتہ چل گیا، ظاہر راجیو نے پھر اپنی کیبنٹ کو بتائی کہ وہ بات اس طرح کی تھی. تو ضیاء الحق نے کہا کہ بھئی آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس بھی ہم بھی ایٹمی قوت رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں. تو جو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مسٹر راجیو گاندھی، یہ یاد رکھنا کہ ہندوؤں کا ملک ایک ہے، پہ آپ ایٹم بم پھینک دیں ہم بھی پھینک دیں گے، لیکن مسلمان ریاستیں تو 57 ہیں، باقی 56 تو ایک ریاست ہے، اس کا گلا کما ہو جائے گا. یہ ایک ایسی بات تھی جس سے راجیو گاندھی ڈر گیا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے. یہ میں ماضی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ تاریخ میں یہ کچھ ہوا. پھر ایک بات کا کارگل کا ہے، وہاں بھی ہمارے سپوتوں نے بڑی بہادری سے دکھایا، جرأت کا مظاہرہ کیا، اور پھر سیاسی قوتوں کو امریکہ طلب کر لیا گیا، بھارت کی ریکویسٹ تھا، تو پھر ایک خاتمہ ہوا. اس کے بعد ایک مذاکرات کا سلسلہ چل نکلا جو پرویز مشرف کے دور میں اور واجپئی کے ساتھ ایک مذاکرات ہوتے ہیں. انڈیا بھی گئے پرویز مشرف، اور ہم مسئلہ کشمیر کے بالکل حل کے قریب پہنچ گئے. بر صغیر میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے. لیکن پھر پتہ نہیں انڈین را کے افسروں کو کیا ہوا، لوگوں کو کوئی مصیبت پڑ گئی کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر کیا رہے گا باقی. انہوں نے انڈین وزیر اعظم کے جو کاغذات تھے وہی بدل دیے اور یہ مسئلہ حل نہ ہونے دیا. یہ حالانکہ حل ہونے والا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے بعد بھی پاکستان نے کئی بار کہا کہ ڈائلاگ کرے، لیکن انڈیا سمجھتا رہا کہ یہ کوئی ایسے ہی ہمیں ڈرتے ہیں اس لیے ڈائلاگ کرتے ہیں. خیر اسی دوران یہ مودی جی آگے جو کہ ایک کٹر ہندو ہے اور ہندو کے سوا وہ باقی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، انہیں ایک شوق چرایا. تو پاکستان میں اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، یہ 2019 کی بات ہے. انہوں نے ایک ایئر اسٹرائیک کی
تو ہمارے فضائیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت کام دکھایا، اور انڈین پائلٹ دیکھا وہ تو ہم چائے شائے بنا کے اپنے بھیج بھی دیتے، بھیج بھی دیے ہم نے، ابھی نندن کا لوگوں کو یاد ہے سارا، یہ تو ابھی حال ہی کی باتیں ہیں۔ اس میں جو ایئر مارشل تھے ہمارے، انہوں نے بعد میں بھی انٹرویو دیا، میں نے اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے اس وقت عمران خان، انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے کہا اڑا دو ان کو، تو انڈیا وہ ہار گیا۔ پھر مودی کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی تھی، وہ اس نے 4-5 سال پھر کوئی تیاری شروع کی، نہیں ہم نے یہ بدلہ لینا ہے، ہمارے پائلٹ کیسے گر گئے، ہمارے جہاز کیسے گر گئے، تو بدلے کی اس آرزو میں پچھلے سال پھر ان کو یہ حماقت سوجی اور انہوں نے ایک امن کے خواہاں ملک پاکستان پر جاری تھی، اس کے جواب میں پھر جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے، اب تو ظاہر فضاؤں میں زیادہ جنگ ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کی وار ہے، کس طرح پاکستان نے انڈیا کے دفاعی نظام کو دھرم برہم کر کے رکھ دیا، بے بس کر دیا، اور کس طرح آدھے انڈیا کی بجلی چلی گئی اور کئی مہینوں تک آدھا انڈیا بجلی سے محروم رہا، اور کس طرح ان کے جو ایئر بیسز ہیں ان سے جہاز ہی نہیں اڑ سکے، بے بس ہو گئے، وہ ایک ایسی فتح تھی، اور کس طرح ان کے رافیل گئے اور کس طرح ان کے دفاعی نظام جو تھے وہ بے بس ہوئے، حالانکہ ان کو اسرائیل کی بڑی سپورٹ تھی، اور ایک دفاعی نظام انہوں نے روس سے بھی لے رکھا تھا، تو اس سارے مارکے میں جس کو ہم مارکہ حق کہتے ہیں، پاکستانیوں نے فتح کا ایسا جھنڈا گاڑا کہ نہ صرف اس خطے میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا، پوری دنیا میں ہوا، اور وہ فرانس والے جو ہیں جن کے رافیل تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، ظاہر رافیل کی مارکیٹ گری تو پتہ چلا کہ انڈین پائلٹ اس شہر ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھنگ کا جہاز اڑا سکے، اور پھر کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ان کا مذاق اڑاتے رہے، تو دنیا بھر میں ان کا مذاق اڑتا رہا، اور وہ جو صدور تھا ان کا جس کو بڑا نام انہوں نے دیا تھا آپریشن صدور، تو ان مانگ میں ہم نے صدور سجا کے رکھ دیا، اس مرحلے پہ آخری جملہ مجھے کہنے دیجیے اس کے بعد آپ کا سوال لیتے ہیں، اس مرحلے پہ شاید صاحب ہماری قوم، ہماری فوج ایک نظر آئی، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں، جو کی بورڈ وارئرز جنہیں کہا جاتا ہے، یہ جو ہماری نئی نسل ہے جو ہے، انہوں نے پورے ہندوستان کو بے بس کر دیا، یہ جو ٹیکنالوجی کا محاذ تھا، یا جو آئی ٹی کا محاذ تھا، یا جو سوشل میڈیا کا بھی محاذ تھا، یا جو میڈیا کا محاذ تھا، آپ دیکھیں وہ تو پتہ نہیں، انڈین میڈیا تو اتنا جھوٹا ثابت ہوا کہ دنیا انڈین میڈیا کا مذاق اڑاتی رہی کہ یار یہ کس طرح کے جھوٹے لوگ ہیں کہ یہ لاہور میں بھی فتح کر رہے تھے اور کراچی بھی فتح کر رہے تھے اور لاہور کا سمندر بھی فتح کر، لاہور میں کون سا سمندر تھا اور پتہ نہیں کون سا جھوٹ، تو بھارت ایک جھوٹے اور مکار اور شکست کا ملک کے طور پر سامنے آیا، جبکہ پاکستان ایک سچے امن پسند اور ایک فاتح ملک کے طور پر سامنے آیا۔ جی ایک سال کو گزر گیا، اس سال گزرنے کے بعد پاکستان کی مجموعی دفاعی صورت اور دشمن کے جارحیت کے عزائم میں آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ مودی ایک وحشی قسم کا انسان ہے، اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، وہ اپنی شکست نہیں بھولا،
چونکہ اس کے بعد انڈیا سے مختلف کمپنیاں چلی گئی تھی، انڈین معیشت کو بڑا نقصان ہوا تھا. انڈیا کو بہت سے ملک جہاز اسلحہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یار یہ تو بےزتی کرواتے ہیں اور الٹا ہماری مارکیٹ گر جاتی ہے. تو اس کو سنبھالا دینے کے لیے مودی کی کوشش ہے کہ میں پھر سے کوئی کام کروں. کوشش ہے، کرنے کی ہمت کرتا ہے نہیں کرتا یہ میں نہیں کہہ سکتا وقت سے پہلے، لیکن اس کی کوشش ہے. باہر کیا اس ایک پورے سال میں تو جنگ کے میدان میں، سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہا. انڈیا کا جھنڈا کہیں نہیں لہرا سکتا، نہ جنگی میدان میں نہ سفارتکاری. حالانکہ وہ بڑا کہتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو جی ڈپلومیٹ رہے ہیں، وہ کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، ان کا سفارتی تجربہ ہے، فلانا ہے فلانا ہے. اس میں انڈیا تو کہیں اب نظر ہی نہیں آتا دنیا کی سیاست میں. اور جن کی گود میں جا کے بنا لیتا ہے انڈیا، انہیں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ یہ جہنم ہے. اور انہوں نے جس طرح ان کے ہتھیاروں کا مذاق اڑایا تھا، اتنے ہتھیار گرے تھے وہ گن کے بتاتے تھے، مگر مودی پھر سے اس کاوش میں لگا ہوا ہے. دیکھیے یہ ایسا آدمی ہے، اس نے کشمیر کی جو حیثیت تھی اور کشمیریوں کی جو حیثیت تھی اس کو بدل کے رکھ دیا. اور اس نے ایسا گھٹیا کام کیا جو انڈیا کی کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکی تھی. جو ان کے حقوق تھے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی. اور انڈیا میں خالی کشمیریوں کو نہیں، دیکھیے انڈیا میں عیسائیوں کے چرچ جلائے جاتے ہیں، ان کی بستیاں جلائی جاتی ہیں. سکھوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی گولڈن ٹیمپل جو 1984 میں، یہ جون ابھی آنے والا ہے، جون 1984 میں اسی گولڈن ٹیمپل میں وہ لوگ شہید ہوئے انڈیا سکھوں کے. وہ تو شہید کہتے ہیں وہ انقلابی مشن ہے کہ جو انڈین فوج میں بڑا کردار پہلے ادا کر چکے تھے 71 میں اور دوسری جگہوں میں. جنرل شاہ بیگ سنگھ ہے، انہوں نے وہاں بہت کچھ ترجیح دی اور گولڈن ٹیمپل کی بے رونقی انڈیا نے کی، ہندوستانی فوج نے سپاہ نے کی. تو سکھوں کو بھی ابھی تک وہ نفرت کی علامت سمجھتے ہیں. اور 1984 قوم کبھی بھی جو ہے وہ اپنے پہ کیا ہوا ظلم ہو، سکھ قوم جو ہے وہ اپنے پہ کیا ہوا ظلم ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو وہ بھولتی نہیں ہے، بدلہ لے کے رہتی ہے. لیکن ہم نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو فراموش نہیں کیا، ہم نے بھی قتل کو نہیں فراموش کیا. اور ہم نے ایسا تھپڑ کہ اس کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اپنے شب خون مارنے کی اس ہوس سے باز نہیں آ رہا ہے. آج بھی سرحدوں پہ جو ہے وہ اس کی حرکتیں اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھائی دیتی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی سازش اور کوئی نہ کوئی جو ہے ایسی حرکت کرنے کے لیے کوشاں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مارکا حق کے تماچا کھانے کے بعد بھی وہ سبق حاصل نہیں کر پا رہا؟ میں نے اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو پہلے بیان کی ہے کہ مودی جو ہے وہ مہا بھارت میں یقین رکھتا ہے، اکھنڈ بھارت میں یقین رکھتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہمارا تو اکھنڈ بھارت جو ہے اس میں افغانستان اور ایران کے بھی کچھ علاقے شامل کر لیتے، گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ اکھنڈ بھارت ہے. تو اس میں وہ اس لیے یہ کوشش کر رہا ہے. دیکھیے اس کی سیاست بھی ہے، بھاجپا کی سیاست ختم ہو جاتی ہے
اگر مودی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا تو بھاجپا کی سیاست ختم ہو جائے گی. بی جے پی جو ہے وہ اسی ہندوازم پہ چلتی ہے زیادہ. اور وہ پاکستان سے جو شکست انہوں نے کھائی ہے 1 سال پہلے، وہ اس لیے نہیں بھول رہے کہ ان کو سیاسی طور پر بڑا نقصان ہے اس کا. اب وہ سیاسی طور پر اس کو ریکور کرنا چاہتا ہے. کیسے کور کرے؟ انڈیا کی جی مظہر اللہ صاحب، انڈیا کی چودراہٹ اس خطے میں پاکستان نے مارکا حق کے ذریعے ختم کر دی ہے. آپ نے درست فرمایا، اور اب وہ دوبارہ وہ چودراہٹ لینے کے لیے کوشاں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس 1 سال میں ہماری فوج نے اپنی صلاحیتوں کو مزید اور نکھار دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی دوبارہ انڈیا کرے تو پاکستان اسے جو ہے وہ ایک بار پھر اس سے بھی زیادہ زبردست سبق سکھا سکے؟ دیکھیے، ہماری فوج نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ بھی کیا ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی بنوایا ہے. اور میرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوگا، جو برطانیہ کے بڑے بڑے اخبارات ہیں اور جو امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات ہیں، وہ گواہ ہے اس بات کی کہ انہوں نے فوج پاکستان کی ہمت، بہادری اور حوصلے کو اور حکمت عملی کو ترجیح دی، اور انہوں نے سراہا اس کو. اب جب آدمی میڈیا سراہ رہا ہے، میں تو ظاہر ایک پاکستانی ہوں، ہو سکتا ہے میں محبت میں پاکستانی فوج کے حوالے سے زیادہ باتیں کر دوں، لیکن میں غیر جانبدار لوگوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ برطانیہ کے اخبارات کو کہاں رکھیں گے. میں انڈیا سے پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ برطانیہ کے اخبارات پڑھ لیں، امریکہ کے اخبارات پڑھ لیں، ان کا میڈیا دیکھ لیں، ان کا اس دوران جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے پروگرام دیکھ لیں. وہ تو بھارت کی، اور نہیں تو اپنے محبوب ڈونلڈ ٹرمپ کے گفتگو سن لیں، وہ دیکھ لیں، اس سے زیادہ ہو جائے. اس طرح دیکھیے، پاکستانی فوج سے کئی ملکوں نے اسلحے کے معاہدے کیے، کئی ملکوں نے دفاعی معاہدے کیے، ہمارے جہاز لینے کی باتیں کی، اور افاق کو جو نقصان ہوا اس سے کئی سودے واپس ہوئے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کر رہی ہے، ہمیں سراہ رہی ہے، ہمیں ایک مقام دے رہی ہے، وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سفارتی طور پر بھی، دفاعی طور پر بھی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کا جو ہے وہ کتنا، چاہے اوورسیز ہو یا اندرون پاکستان ہو، کتنا حوصلہ اور کتنا اعتماد بڑھا ہے؟ بالکل اعتماد بڑھا ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کا اعتماد بہت بڑھا ہے. وہ میرے کئی دوست ہیں نارتھ امریکہ میں، وہ کہتے ہیں ہمیں جب پہلے یہ بڑی بڑکے مارتے تھے وہاں جو ہندوستانی ہیں، تو اب منہ چھپائے پھرتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں آتے، تو بڑا حوصلہ ملا. اور جب دیکھیے پاکستان کی جب فتح ہو تو سب پاکستانیوں کے دل شاد ہوتے ہیں، وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. اور بھارت حق نے تو ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ انڈین منہ چھپاتے پھر رہے تھے، اور پاکستانی جو ہے وہ بڑے فخر سے سر بلند کر کے چلتے تھے. یہ تو پوری دنیا میں ہوا. درست فرمایا اللہ صاحب. ہم امن کے دائی ہیں، کمزور نہیں کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں ہماری ریاست اور میڈیا کے بیانیہ کتنا مؤثر رہا ہے؟ یہ دیکھیے انڈین بیانیہ تو جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ صاحب، ہمارا بیانیہ کہ ہم امن کے دائی ہیں لیکن کمزور نہیں، یہ بیانیہ جو ہے یہ ریاست اور میڈیا کا بیانیہ کتنا مؤثر رہا ہے ہمارا؟ میں بات انڈیا سے شروع کروں.
میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. دشمن کے بیانیے کو دشمن کے بیانیے کو سامنے رکھنا چاہیے، پہلے اس کا جائزہ لینا چاہیے. جو بیانیہ انڈیا نے لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں نے قبول نہیں کیا، دنیا نے قبول نہیں کیا. ہم نے بیانیہ یہ رکھا کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور امن کے دائی ہیں. ہمارا بیانیہ دنیا نے خرید لیا. ابھی بھی دیکھیں کہ دنیا میں جنگ بندی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا چرچا ہے، پاکستان کا نام ہے. آج بھی جو یہ خلیج میں جنگی ماحول ہے، اس میں امن کی کوششیں کرنے والوں میں پہلے نمبر پر پاکستان ہے. اور پاکستان کی زمین ہی پہ دو متعارف جو افریقیان ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور ان کے مذاکرات ہوئے. یہ دنیا نے نہیں دیکھا، دنیا نے سراہا. تو پاکستان کے بیانیے کو تو پوری دنیا نے مان لی ہے. تو یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوگی تو کہ ہمارا بیانیہ بہت اچھا ہے. بھائی جب ساری دنیا کہہ رہی ہے اچھا ہے تو اس میں تو پھر سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو گئی نا. پاکستان کے بیانیے کو تو حضرت اللہ صاحب، جیسے دنیا ہمارے بیانیے کو مان رہی ہے، تعریف کر رہی ہے، سراہ رہی ہے، اسی طرح اس مارکے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو دے رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کو دے رہی ہے، اس حکومت کو دے رہی ہے. آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ آپ کا بھی یہی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں، میں اس کا سارا کریڈٹ فوج پاکستان کو دیتا ہوں. میں کسی سیاسی شخصیت کو نہیں دیتا. فوج پاکستان لڑی ہے، بہادری سے لڑی ہے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. میں کسی سیاسی شخصیت کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا سیاسی شخصیت کو کریڈٹ. حکومت، عوام، اپوزیشن ساری ہی ساتھ کھڑی تھی سر، اور حکومت کا بھی ساتھ کردار تھا. وہ شہباز شریف صاحب سوئمنگ پول پہ نہا رہے تھے تو فون آیا ان کو اور انہوں نے اوکے کیا. جناب کیا کر رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ یار آپ دیکھیں، پھر آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے. رات کو 2 بجے وہ نہا رہے ہیں اگر، اور اس وقت صبح کی کون سی نماز ہو گئی تھی؟ وہ تو اپنے جھوٹ میں سب پھنس گئے. نہیں، اس کو نہ چڑھے. لیکن پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے. میں نے عرض کر دی ہے، میں اس کا کریڈٹ پاکستانی فوج کو دیتا ہوں، پاکستانی قوم کو دیتا ہوں، کسی سیاسی شخصیت کو نہیں دیتا. پھر سیاسی شخصیت کا جھوٹ میں آ جائے. اب میں یہ بھی نہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ سارا کام فیلڈ مارشل صاحب نے کیا تو جس پارٹی کا ڈیزائن کیا نواز شریف کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ جنگ کیسے ڈیزائن ہوتی ہے. آپ خود متراجع باتیں کرتے ہیں. کسی سیاسی شخصیت کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اس کا. میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف چلتا ہی نہیں ہوں، جو وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس جنگ میں بھی وہ ساتھ تھے جناب. پروگرام کیوں گندا کرنا چاہتے ہیں، کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نواز شریف شہباز شریف سے آپ نے کیا نکالنا ہے. وہ یار یہ ان کی کیا صحیحت ہے؟ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کچھ جنگی ڈرائنگ تیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. چھوڑے ان کو. یہ سارا کریڈٹ فوج پاکستان کے اور پاکستانی قوم کے. ان کے کھاتے میں کتنے ڈالنے ہیں؟ سے گلا ضرور آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ خوش دکھائی نہیں دیتی، نہ ہی وہ اس نے جیسے کہ اس کو سراہنا چاہیے تھا، جس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن نے نہیں کیا. سب لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. یہ ایک حکومتی پروپیگنڈا ہے کہ اپوزیشن اس میں شامل نہیں. سب لوگ سراہ رہے ہیں. اور سب سے بڑا اپوزیشن تو عمران خان ہے نا، وہ سراہ رہا ہے. اس نے جیل میں جب یہ مارکا ہو رہا تھا اس کو بریفنگ دی تھی کہ انہوں نے دی تھی. میں یہ بات نہیں کھولنا چاہتا. اور اس نے پیغام دیا تھا اپنے نوجوانوں کو، یہ فوج کی پشت پہ کھڑے ہو جاؤ، لڑو.
وہ جو کی بورڈ واریر تھے وہ کون تھے؟ اس لیے بھائی صاحب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا اپوزیشن میں نہیں یہ وہ یہ ڈالتے ہیں بجلیاں، یہ غلط بات ہے. پوری فوج پاکستان اور پوری قوم ایک نظر آئی. جو لوگ اختلاف ڈھونڈتے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے، پھر نواز شریف کو جنگی حکومت بھی بنا سکتا ہے اور شہباز شریف رات کو 2 بجے سے پہلے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے جھوٹ کا؟ اور وہ جو ان کی بھتیجی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جھوٹ میں 60 ڈگریاں لے چکی ہے کہ وہ سائفر نہیں ہم بھی بھیج رہے لوگ دوسرے ملک ہم سے ناراض ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ سائفر کیا چیز ہوتی ہے. اور وہ وہی ہے نا جو کہتی تھی میری پاکستان تو باہر تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. یار اس کے جھوٹوں کو اس میں شامل نہ کریں، خدا مہربانی کرے. چلے مذہب اللہ صاحب، ہم پوری قوم ایک اتحاد متحد ہوتے ہوئے ہم 1 سال بعد اس مارکے کو، اس فتح کو اور ہماری جو ساکھ بہتر ہوئی ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں 1 سال بعد کہ ہم اس مقام کو قائم رکھ پائیں گے اور اس کو ساتھ لے کے آگے بھی ان فیوچر اس میں مزید بہتری لاتے ہوئے قائم رکھ پائیں گے؟ بالکل رکھ پائیں گے، بالکل رکھ پائیں گے. اور ہم اپنی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. اور میں فارسی میں ایک کہہ دے تو 2 لفظ کہ میں پاکستان کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اصل کبھی کشور کبھی قوم بھی بہادر ہے، فوج بھی بہادر ہے. بس شکریہ جی مذہب اللہ صاحب. ناظرین، مارکا محض ایک گزرے ہوئے واقعے کا نام نہیں بلکہ یہ ہماری قومی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جو کہ ہمیں یہ ہر لمحہ بیدار رہنے کا درس دیتا ہے. 1 سال قبل جس جرت اور اتحاد کا مظاہرہ اس قوم، اس کی افواج نے کیا، وہی جذبہ آج بھی ہماری بقا کی ضمانت ہے. ہمیں ہر دم یاد رکھنا ہوگا کہ آزادی کی قیمت مسلسل بیداری ہے اور ہمالیہ سے بلند وقار تبھی برقرار رہے گا کہ جب ہم ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ساتھ اسی جذبے پر قائم رہیں گے جو کہ 1 سال قبل ہماری پہچان بنا. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے اور ہم ہر امتحان میں سرخرو ہوں، اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا کا اللہ نگہبان.